آپریشن مڈ نائٹ ہیمر جو کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، وہ بھی ایک خفیہ طور پہ کیا گیا. پہلے سچویشن تھی کہ 2 ہفتے کا ٹائم لیا گیا، مگر اس کے بعد 2 ہی دنوں میں یہ ایک دم سے آنن فانن یہ آپریشن کیا. تو پاکستان اور اس خطے کے لیے کیا یہ اسٹریٹجک خطرہ ہے؟ جی ڈیفینیٹلی بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اس ریجن میں پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ بڑی خطرناک حد تک جاتے جاتے رکی ہے ہندوستان پاکستان کی، اور مئی کے مہینے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسکلیشن بہت خطرناک ہو گئی. دوسرا، پاکستان کا ایک بارڈر جو ہندوستان کے علاوہ ہے وہ افغانستان کا ہے، اور وہ بھی اتنا سیکیور یا اتنا کمفرٹ ہمارا نہیں ہے جو اتنا ہونا چاہیے اچھے نیبرز کی طرح. وہاں بھی ایک سچویشن، ایک ایلیمنٹ آف ٹینشن رہتی ہے دہشت گردی کی وجہ سے. اور ایران ایک اور ہمارا قریبی نیبر ہے، ہسٹوریکل ہمارے ریلیشنز ہیں، اور ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو آزادی کے بعد ایز آزاد ملک تسلیم کیا تھا. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خطرہ چھوٹے موٹے ملکوں کے درمیان نہیں ہو رہا. یہ ایران ورسز اسرائیل بیکڈ بائی سپر پاور امریکہ ہے، اور ظاہر ہے ان کے پاس جتنا اسلحہ ہے، جتنا ویپنز اور مائٹ ہے ان کا آرمامنٹ کا، یہ بڑا ڈینجرس اور obvious سچویشن کی طرف جا رہا ہے. اور خاص طور پر ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے وہ بھی ایک سرپرائز ہے، خاص طور پہ امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے، کہ کتنا میسو ایک قسم کا جواب دیا ہے ایران نے. اور شاید یہی ایک پاسبل وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ امریکہ میں جنگ پہ شامل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ شاید یہ ڈیمیج اسرائیل کو کر پا رہا تھا ایران اکیلے تھرو بیلسٹک میزائل یا ڈرون میزائلز، اور جتنے انہوں نے ہائپرسونک میزائل مارے ہیں، اسرائیل چاہتا تھا کہ امریکہ شامل ہو جائے تاکہ ایک تو لاس شیئرنگ ہو جائے، ایک اس کو انٹینسٹی ریئلائز ہو جائے ایتھیکل مورالیٹی کی وجہ سے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ دنیا کی وہ سول سپر پاور اس وقت وہ میدان میں آ جائے، اور وہ بھی اتنے چھوٹے سے ملک کے لیے. تو آنے والے دنوں میں دیکھیے باتیں کس طرف جاتی ہیں. چشتی صاحب یہ بتائے گا کہ چین، روس اور پاکستان کی طرف سے جو ہے مذمت آئی ہے، تو ایک دفاعی تجزیہ کار یو کین انالیسز اٹ ویری ویل، کہ آپ کیا موازنہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور عالمی طاقتوں کی سیاسی ترجیحات اس میں جھلکتی ہیں؟ جی مجھے عجیب سی فیلنگ آتی ہے. ایک طرف امریکہ آل آؤٹ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہے، جہاز بھی دے رہا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف رشیا اور چائنا جو ہے وہ آلموسٹ بائی دا بک چل رہے ہیں، یعنی ویل گارڈڈ قسم کا ان کا سپورٹ ہے ایران کو. کیونکہ شاید وہ ہسٹوریکلی پچھلے سالوں میں بھی وہ شاید امریکہ کو جو سیٹ رولز امریکہ نے کیے تھے، ایران پہ پابندیاں لگائی تھی، ان کا آئل نہیں کوئی خرید سکتا تھا، ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ یا بینکنگ نہیں کر سکتا تھا. تو اس کی پابندیوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ رشیا اور چائنا دونوں آنر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صرف ایک ایکسیپشن چائنا نے کی تھی، اس نے تیل خرید لیا تھا امریکہ کی خواہش کے خلاف. لیکن چائنا کیونکہ خود بڑا ملک ہے، لیکن اس نے 20% ڈسکاؤنٹ پہ کر لیا چائنا سے. جب تک رشیا کی بات ہے، رشیا ضرور ویپنز دیتا رہا ہے، بہت سگنیفیکنٹ نہیں. ایک جو سگنیفیکنٹ ویپن جو ریپورٹڈلی ہوا ہے، اور میں پڑھ رہا تھا بڑی جگہوں پہ، وہ ہے S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل. یہ وہی ویپن ہے جو پاک فضائیہ نے ٹارگٹ کیا تھا ہندوستان کا. یہ دیا تو ہے یا دینے کا ارادہ ہے، کچھ تو ٹرانزیکشن ہو چکی ہے، شاید پیمنٹ بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے اندر روس نے امریکہ کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے یہ شرط رکھی تھی کہ میرے ہی آپریٹر یا میرے ہی جو کنٹرولر ہوں گے اس ویپن کو چلائیں گے، ہم ٹریننگ نہیں دیں گے ایرانیوں کو. جس کی وجہ سے ایران نے یہ شرط قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ابھی تک یہ میزائل آپریشنل نہیں ہوئے. اگر آج آپریشنل ہوتے اور ایران ان کو خود چلا سکتا تو شاید کچھ نہ کچھ اور زیادہ نقصان کر پاتا. اور اس چیز سے ہمیں نا ایک اور بھی سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا آپ انڈیجینیس رہ سکتے ہیں، یعنی اپنے خود انحصاری کریں، اپنے پر انحصار کریں. ہم نے JF-17 تھنڈر بھی خود بنایا، ہم نے ویپنز کی ماڈرنائزیشن بھی خود کی، اپگریڈیشن بھی خود کی پاک فضائیہ نے. تو آپ دیکھیے کہ ان ملکوں کی قدر بھی ہوتی ہے، ان ملکوں کو کوئی بلی نہیں کر سکتا، وہ ملک بلیک میل نہیں ہوتے آرام سے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ خود ٹیکنالوجی نہیں ڈیولپ کر پاتے، اور خاص طور پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک اور ڈائمنشن سارے ویور جان گئے ہیں کہ اگر آپ کی ایئر فورس کمزور ہو تو کمزور ایئر فورس کے ساتھ جنگیں شروع تو کی جا سکتی ہیں، جنگیں جیتی نہیں جا سکتی. جی سر، ایک ادھر امپورٹنٹ کوشچن ادھر یہ ہے کہ آبویسلی ہم بات کریں امریکہ کی بھی اور ہم جہریت کی بات کریں اسرائیل کی بھی، مگر ایران نے جو ریٹیلیشن کیا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کو جو بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اس سے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو.
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقریباً 20% آئل اور 30% گیس اسٹیٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے، اور جغرافیکلی بڑی آئیڈیل پلیسنگ ہے ایران کی اس کو بلاک کرنے کی. لیکن پھر میں اسی بات پر آؤں گا کہ بلاک کرنے کے لیے آپ کو ڈفرنٹ مینز چاہیے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے وار شپس کھڑے کرنے ہوتے ہیں وہاں پر، آپ نے فیوریبل ایئر انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے سگنیفیکنٹ لیول پر، اگر سپریمیسی نہیں بھی کر سکتے. اب جب تک آپ دشمن کے جہازوں کو آنے دیں گے وہ آپ کو ہٹ بیک کر سکتے ہیں، وہ ڈبو سکتے ہیں اگر ایران کے کوئی ملٹری یا وار ویسل وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے ایئر سپریمیسی اس ایریے میں. یعنی ایران اگر ڈکلیئر کرے کہ کوئی جہاز بھی آیا تو میں تباہ کر دوں گا، تب پاسبلٹی مجھے زیادہ لگتی ہے ایئر فورس کی. بدقسمتی سے ایران کی ایئر فورس انسگنیفیکنٹ ہے اس وقت، وہ ہے نہیں. جو F-14 اور F-4 دو جہاز ان کے پاس میجر جو جہاز میں گن سکتا ہوں ان کی ایئر فورس میں، اپارٹ فرام اکا دکا جو مگ بچے ہیں، وہ امریکن اوریجن کے جہاز ہیں دونوں. بہت بہت شکریہ. ایک امروڈ ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو طاقتیں جو ہیں وہ اتنے ویل ایکوپڈ نہیں ہیں، ان کی فوجی دائرے اتنے وسیع نہیں ہیں، وہ پھر واقعی ان کا یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت ایران کا حال ہے. مگر ڈائلاگ کے ذریعے پھر بھی بہتری آ سکتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کس ڈگر چلتی ہے.